اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، وہ لوگ جو اپنے پروردگار کا انکار کریں گے، اس کے ساتھ کفر کریں گے، اس کی ناشکری کریں گے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اسلام کی دعوت ایسی لنگڑی لولی کمزور دعوت نہیں ہے کہ جو چاہے مان لے اور جو چاہے مسترد کر دے، ایسا نہیں ہے، اتنا آسان کام اور آسان معاملہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، لہذا اختیار تو اللہ نے دیا دنیاوی لحاظ سے کہ تم مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ یاد رکھو نہ ماننے کی صورت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب معمولی نوعیت کا نہیں ہوگا، اس لحاظ سے تمہیں اختیار نہیں ہے، تمہارے لیے اسلام ہی متعین ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرو گے تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس قسم کے جب میرے بیانات یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو اس پہ کمنٹس میں کبھی کبھار پڑھتا ہوں، تو میں نے ایسا ہی ایک کمنٹ پڑھا کسی ہندو کا یا کسی سکھ کا تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو بہت فنٹر سمجھتے ہیں۔ فنٹر کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے تو جو بھی، مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں، کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے دین پہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، ان کے علاوہ نہیں چلو گے تو جنت پہ نہیں جاؤ گے۔ یہ تو تعصب ہو گیا، یہ تو بنیاد پرستی ہو گئی۔ تو یاد رکھو یہ دعویٰ تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دین پہ چلو گے تو نجات ملے گی، ہمارے دین پہ نہیں چلو گے تو نجات، یہ ہر مذہب کا دعویٰ ہے۔ اور اگر کوئی بہت ہی لبرل ہندو ہے، بہت ہی لبرل سکھ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو ہمارے دین پہ چلے اسی کو نجات ملے گی، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارے دین پہ چلے تو بھی ٹھیک ہے، کسی اور دین پہ چلے تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب آپ کو اپنے دین کے برحق ہونے پر خود ہی اطمینان نہیں آ رہی، میرا خیال ہے بات، آپ کو اپنے دین کے برحق ہونے پر خود ہی اطمینان ہے ہی نہیں۔ وہ آپ نے مقولہ سنا ہوگا، مدعی سست اور گواہ چست۔ ایک آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے اسی دعوے میں ہی وہ ڈھیلا ہو تو پھر اس کا جو حساب کتاب ہے وہ، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ تو خود مطمئن نہیں ہیں اس پر۔ تو آپ کے ہاں پھر مطلب یہ ہوا کہ چلو سب دنیا میں کیا ہے، سیٹ ہے، حالانکہ بالکل ایک دوسرے کے کیا ہیں، تعلیمات اپوزٹ ہیں، بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ تعلیمات ہیں، تو کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ مسلمانوں کے جو فقہا کے آپس میں اختلافات ہیں وہ بھی تو بسا اوقات بالکل ایک دوسرے کے، بولو نا بھائی، اپوزٹ ہو جاتے ہیں۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے، امام شافعی کہتے ہیں واجب ہے، تو ہم بھی تو کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے اور اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھو اس اختلاف کی نوعیت اور ہندوؤں سے یا عیسائیوں سے جو اختلاف ہے، اس اختلاف کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک اختلاف وہ ہے کہ آپ نے اللہ کو اللہ مان لیا، اللہ کے پیغمبروں کو پیغمبر مان لیا، اللہ کے سفیر کو سفیر مان لیا۔ اب اگر اللہ کے پیغمبر نے کوئی ایسی بات کہی جس بات کے دو مطلب نکل رہے ہیں، اس کو ڈیفائن کرنے میں کیا ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، تو اس اختلاف کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کے اپوزٹ چلنا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول ہی کے راستے کو فالو کرنا ہے۔ اس قسم کا اختلاف بڑا اختلاف نہیں کہلائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے باس نے آپ کے ذمے کوئی کام لگایا، آپ اس وقت موجود نہیں تھے،
باس نے کسی کے ذمے لگایا کہ میں جا رہا ہوں, جب یہ آئے نا اس کو کہنا کہ یہ کام اس طریقے سے نمٹا دے. اس نے جب اچھا باس نے جب آپ کو اپنے کسی نمائندے کو یہ بات کہی, اس نمائندے نے آپ سے یہ بات جب بتائی, تو اس نے جب بتائی آپ سے یہ بات, تو اس بات کے کتنے مطلب نکلتے ہیں؟ بولو بھائی, 2 مطلب نکلتے ہیں. بلکہ میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں نا جو بالکل واضح ہو. کوئی دعا کریں کوئی مثال ذہن میں آ جائے. سوچنے میں ٹائم لگے گا, میں اسی کو کنٹینیو کر دیتا ہوں. بعض دفعہ ایک دم مثال اچھی سی ذہن میں آ جاتی ہے, خاندانی قسم کی مثال. تو اب کیا ہے کہ آپ نے وہ کام نمٹا دیا. چلو ایک مثال مجھے اپنی یاد آ گئی. ہمارے ایک استاذ نے میرے ذمے یہ لگایا کہ بھئی مہمان آ رہے ہیں, آپ ٹی بنا دیں. کیا بنا دیں؟ ٹی. ہم نے گرین ٹی بنا دی. تو استاذ نے کہا کہ میں نے گرین ٹی کا تو نہیں کہا تھا, آپ کو دودھ والی چائے کا کہا تھا. اب مجھے مغالطہ اس لیے ہوا کہ عام طور پر میں نے ان استاذ کو دیکھا تھا کہ وہ جو مہمانوں کو اکثر سبز چائے پلاتے تھے. دیکھو جب ہم چائے کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ذہن دودھ کی چائے کی طرف جاتا ہے, سبز چائے کی طرف. بولو نا بھائی, جب آپ کہیں ہوٹل میں جائیں بولے بھائی چائے لے آؤ, سبز چائے تھوڑی لے کر آئے گا وہ. گھر میں مہمان آیا, آپ نے کہا بھائی چائے پلا دوں, اس نے کہا ہاں جی پلا دیں, آپ سبز چائے لے آئے, تو وہ تھوڑا سا ہلے گا اندر سے کہ یار میں تو دودھ والی چائے کی توقع رکھ رہا تھا. البتہ آپ پشاور میں یا افغانستان میں ہوں گے تو وہاں چائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرین ٹی. تو وہ استاذ تھے کراچی میں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ چائے لے آؤ. تو کراچی کے عرف کے مطابق تو دودھ والی چائے ہونی چاہیے, لیکن ان کے اپنی جو صبح شام میں ایکٹیویٹیز دیکھ رہا تھا, جو ان کا اپنا چائے پلانے کا اسٹائل دیکھ رہا تھا, وہ کون سا تھا؟ سبز چائے. تو اب میرے جیسا آدمی تو مغالطے میں پڑ سکتا ہے نا. کیا خیال ہے, چائے پی کے آئے آپ لوگ تو بات سمجھ میں آئے گی. مغالطہ ہو سکتا ہے, اس میں کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے. میں نے کیا کیا کہ میں نے گرین بنا دی. انہوں نے کہا یار گرین تھوڑی بولی تھی, لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے مجھ پہ بہت شدید غصے ہوئے ہوں, دفع ہو جاؤ یہاں سے, تمہیں بولو کیا, بولتا کیا ہوں, سمجھتے کیا ہو. ان کو خیال تھا بھائی اس کا مقصد کیا تھا, میرے حکم کو فالو کرنا تھا, میری تابع داری کرنی تھی. اس نے میری تابع داری میں مخالفت نہیں کی, لیکن ظاہر ہے کہ میں نے بھی تو وضاحت نہیں کی تھی کہ دودھ پتی یا سبز چائے, تو کنفیوژن ہو سکتی ہے. چلو کوئی بات نہیں, دوبارہ بنا دو. اب ایسے موقع پر جو حکم دینے والا ہے وہ اگر غصہ ہو جائے تو یہ اس کے بد اخلاق ہونے کی علامت ہوتی ہے, اس کے غلط ہونے کی علامت ہوتی ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام دیے ہیں, کچھ احکام تو ایسے ہیں کہ جس میں 2 رائے ہو نہیں سکتی, کچھ احکام ایسے ہیں جن میں یہ مفہوم بھی نکلتا ہے, اور اب اس میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ ایسا اختلاف ہے کہ اس اختلاف سے بچنا ممکن ہے نہیں. اس میں امت نے صدیوں سر توڑا, سر جوڑا, سر پھوڑا, لیکن اختلاف ختم, کیونکہ دونوں طرف رائے تھی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں. کل میں ایبٹ آباد میں رات کو وہ بیان کے بعد بیٹھا تو کھانا تھا ہمارا, تو میرے سیدھے ہاتھ پہ مسلم لیگ نون اور الٹے ہاتھ پہ پی ٹی آئی, اور ایک طرف جمعیت. بھائی بیان میں تو 70 طرح کے لوگ آتے ہیں نا, تو نون کا اور پی ٹی آئی کا کیا ہو گیا آپس میں بحث. میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپس میں ان دونوں کی کیا چھڑ گئی. وہ کہہ رہے مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ کرپٹ ہے, اور نواز شریف کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا. تو جو نون کے حامی تھے وہ کہہ رہے بھائی 1978 کی رپورٹ ہے کہ وہ کیا, یہ فیملی پہلے سے کیا ہے, مالدار ہے. کیونکہ آپ ذرا اخبار پڑھیں پرانے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آیا. انہوں نے 75 کی رپورٹ پیش کر دی.
انہوں نے کون سی رپورٹ پیش کر دی کہ بھائی وہ فلاں اخبار میں یہ چھپا تھا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ جب وہ یعنی کھیل میں اتنا مشہور بھی نہیں تھے وہ سربراہ صاحب, تو یہ کچھ تھا, اب بحث ہو رہی ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ صبح سک تک بحث چلتی رہے گی, ہمیں پتلی گلی سے نکلنا ہے, یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈیبیٹ کے ذریعے دنیا کا ہر مسئلہ کیا ہو جائے, حل ہو جائے. ہاں کہیں بہت ہی واضح طور پر غلطی ہو نا, اس کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. سیاست کے معاملے میں 2 کے بجائے 10 رائے ہو سکتی ہیں. مجھ سے وہ پوچھنے لگے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے, میں چوڑے میں آ گیا. میں نے کہا لے بھائی, اب میں یہ بھی ایک بتا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اختلاف کیسے ہوتا ہے. ہر آدمی کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. کہنے لگے آپ کس کو ووٹ دیں گے. میں نے کہا میں کسی کو ووٹ دوں یا نہ, کس کو ووٹ دینا تو چاہیے, ووٹ دینا تو ضروری ہے. کس کو دوں گا اول تو یہ میں ابھی فیصلہ نہیں کر, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی چینج ہوتی رہتی ہے نا. میں ایسا بیٹھ جاؤں کہ میں نے فلاں کو ووٹ دینا ہے اور ٹھان لوں تو یہ ظلم اور زیادتی ہے. ہو سکتا ہے بھائی آپ کی رائے اس وقت کیا ہو جائے, چینج ہو جائے. تو میں نے کہا میں اصول اور ضابطہ بیان کر دیتا ہوں, اس اصول کے مطابق ووٹ دوں گا. جب الیکشن کا وقت آئے گا تو اس اصول کے مطابق دیکھوں گا, جو اس پہ پورا اتر رہا ہوگا اس کو دے دوں گا. وہ کون اتر رہا ہے وہ اسی وقت غور کریں گے, یہ ابھی کی ٹینشن نہیں ہے.